کلر ڈریسز سے جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ حج میں پسینہ، گرمی، میل، گرد و غبار، ریت، تو عام حالت میں رنگین کپڑے آپ پہنے، مردوں تک سے کہا جاتا، تب ایک مجبوری ہو گئی، نجس سفید لباس کے مقابلے میں پاک اودا، پیلا، ہرا، رنگین سب چل جائے گا، اس لیے ہم بتا دیتے ہیں۔ لیکن خیر اصل مسئلہ یہ بنا کہ عورت کے لباس میں صرف ایک واجب شرط، خالص ریشم کا نہ ہو، مستحب یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو، باقی کوئی لباس نہیں ہے۔ لیکن انڈیا اور پاکستان میں عموماً عورتیں عام زندگی میں جو لباس پہنتی اس کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے شرعی حجاب والے لباس سے، تو ایک خاص چادر مقنا نما بنا کے خواتین کو دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا احرام ہے، آپ اسے پہنیے۔ جو عورتیں عام زندگی میں ہی شرعن پراپر حجاب کر رہی، وہ ان کے لیے تو احرام کوئی نیا مسئلہ نہیں، صرف یہ کہ عام طور پہ ہمارے یہاں عورتیں جو حجاب کرتی ہیں تو کالا برقع یا کالی عبا یا کالی چادر ہوتی ہے، احرام میں سفید مستحب، تو اسی کو سفید کر لیں، نہ بھی کرے تب بھی صحیح ہے ان کا حج، لیکن ایک ثواب نہ نکلے تو جو پراپر حجاب کرنے والی ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو خواتین حج کے شوق میں آ تو گئی ہیں لیکن حجاب کو اتنا مانتی نہیں، یہ اٹھائیے گا، یہ ان کے لیے یہ ایک چادر جس کو عورت کا حجاب کہا جاتا ہے، اس کے نام سے مارکیٹ میں بھی ملتی ہے اور کاروان ابو ذر نے بھی دی ہے، اس لیے کہ یہ کاروان ابو ذر ہی کی طرف سے تیار شدہ چادر، اس کا کوئی کام نہیں، اس کے بغیر بھی آپ اس وقت میرے سامنے خواتین بیٹھی وہ اسی لباس کے اندر حج کر سکتی ہیں واجب، اور اسی کو سفید کر لیں تو مستحب بھی مل جائے گا۔ چادر کا کام صرف یہ ہے کہ خواتین کے عموماً تھوڑے سے بعد جو دوپٹہ لیتی ہیں وہ بھی نہیں لیتی ہیں، خیر وہ تو کاروان ابو ذر میں آتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھولی بھٹکی آ جائے تو اس چادر کا کام صرف یہ ہے کہ پراپر ہیڈ کورنگ ہو جائے۔ ایسی جو خواتین ہوں گی وہ ذرا سا انگریزی کا لفظ آسانی سے سمجھیں گی، اردو کا مشکل سے، تو یہ ہے کہ سر کے بال کوئی نظر نہ آنے پائے، کان جو حجاب میں چھپانا واجب ہے، جو وہ دوپٹے والا حجاب لیتی اس میں کان وان بھی کھلے رہتے ہیں، بلکہ عموماً تو دیکھا ہے کہ دوپٹے کو کان کے ہی پیچھے سے لیا جاتا ہے تو کان تو اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح رخسار بھی اتنا نہیں چھپا ہوتا، گردن اور ہاتھ جو ہمارے یہاں اب خیر سلیو لیس کپڑے پہننے والی کلاس تو کاروان ابو ذر میں نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو ہاف سلیوز ہوتی ہیں تو یہ کلائی وغیرہ کھل جاتی ہے۔ تو یہ احرام کی چادر کے حوالے سے اس چادر کا صرف ایک تو یہ مقصد کہ جو عام طور پر انڈین پاکستانی خواتین کے لباس ان کے جسم کے وہ حصے کھلے ہوتے ہیں یا ایکسپوجر ہوتا جو حجاب میں واجب ہے چھپانا، تو خیر وہ حجاب تو نہیں کر رہی، کم از کم حج تو صحیح ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات عام حجاب میں جو عورتیں عام زندگی میں حجاب کرتی ہیں، سامنے سے اگر عبا وغیرہ کھلی ہوئی ہے، برقع سامنے سے کھلنے والا ہے، تو کبھی کبھار یہ ہے کہ سامنے کا جسم ظاہر ہو جاتا۔ یہ چادر جو ہے وہ سامنے سے بھی اس میں سلائی ہوتی ہے، بالکل ایک گول سی چادر ہے تاکہ غلطی سے یا ایکسیڈنٹلی بھی وہ عبا یا برقع یا چادر نہ کھلے۔ اور چونکہ احرام ہی کی حالت میں عورت کو حج کی نماز بھی پڑھنا، روزانہ کی نماز تو اپنی جگہ، ایک حج کی بھی نماز ہے، حج میں آپ کو 3 نمازیں پڑھنا ہوں گی، ایک پارٹ 1 میں نماز ہے اور 2 نمازیں پارٹ 2 میں، تو یہ جو 3 نمازیں ہیں، تو اب نماز شروع کرتے وقت اگر عورت کا حجاب پورا
اور اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے یا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کلائیاں ظاہر ہو گئیں تو نماز غلط. تو اس چادر کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ جو تھوڑے بہت بدن کے حصے کھلے ہیں وہ چھپ جائیں. ایسے برقعے یا عبا جو سامنے سے جس کی اوپننگ ہوتی ہے کبھی مجمع میں یا کسی اور طواف میں, وہ ایک دم سے وہ بٹن کھل گئے تو سامنے کا بدن ظاہر نہ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہر نماز, لیکن حج کی جو تینوں نمازیں اس میں عورت کے ہاتھ بھی نہ کھلنے پائیں. اب یہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھائے, تو اب یہ ڈریسنگ وریسنگ یہ تو خواتین ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں اس میں کیا بتاؤں, یہ گول چادر ہے جس میں یہ آگے سے پوری سلائی کی گئی. آپ کو پتا ہے بہت ساری عبا بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آگے سے سلی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو گھیر والی چادر ہے تو وہ چادر کو اس طرح سے سر پہ لیا جاتا ہے. بچے سے میں نے کہا تھا کہ آئندہ بال کٹوا کے آئے ہیں, بال اس کے نظر آ رہے ہیں, خواتین سمجھیں گی شاید اس کے, نہیں وہ ہم کر لیں گے, وہ ہم کر لیں گے. جی تو یہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جب آئے گا تو بال کٹوا کے آئے گا. اس کے بالوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیے, ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بال ہیں اس کے, لیکن پیارے بال عورتوں کو چھپانا ضروری ہے. اچھا, یہ مینا کی مجلس کا نقطہ ہوگا. اب یہ جو چادر پہنی ہے جتنی لمبائی میں زیادہ ہو اتنا اچھا ہے, بس یہ چلنے میں آپ کو تکلیف نہ ہو. یہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس چادر کو سر کے اوپر سے لیا گیا, اس کا مطلب یہ کہ یہ آگے سے بالکل سلی ہوئی ہے. مجمع میں, دھکے میں, بٹن وغیرہ ٹوٹ جانا تو ایک بہت ہی پیش آنے والا ایکسیڈنٹ ہے, یہ سب کچھ نہ ہونے پائے. لمبائی بھی اس کی اتنی زیادہ ہو کہ اسی میں یہ اللہ اکبر کہے, اسی میں یہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی نیت نہیں اپنے ہاتھوں کو کھولنے, وہ چادر ہی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے ہاتھ کھل رہے ہیں, یہ سب نہ ہونے پائے. یہ جو احتیاط میں بتا رہا ہوں یہ خالی حج میں نہیں کرنا, یا عام نمازوں میں بھی کرنا ہے, یا عام حجاب میں بھی کرنا, لیکن کم از کم حج آپ کا غلط نہ ہونے پائے. باقی یہ ہے کہ شروع میں جو آپ جائیں گی تو اتنا مجمع نہیں ہے وہاں پہ, لیکن مجمع آہستہ آہستہ بڑھے گا. اور جو ابھی میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ ہم حج مدینے سے واپسی میں کریں گے مسجد شجرہ سے, تو پھر جب ہم مکے میں آئیں گے تو اتنا وہاں مجمع ہوگا کہ یہ پوری چادر بھی مجمع میں دب کر اس کے سر سے پھسل جانے کا امکان ہوتا. اس لیے اس میں یہ کچھ پلاسٹک لگائے گئے ہیں. ایک تو ڈوریاں ہیں جس کو یہ چین یا تھوڑی کے نیچے سے گرا دے کے مضبوطی سے باندھ دیا جائے, مگر اتنی زیادہ مضبوطی سے بھی نہ باندھے کہ شوہر خوش ہو جائیں, یعنی یہ کہ گلا نہ گھٹ جائے آپ کا. تو اس کو مضبوطی سے باندھے تاکہ ادھر تھوڑی پر یہ چادر مضبوط رہے. ایک اس میں الاسٹک لگائی گئی ہے. یہ الاسٹک کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سر کے اوپر سے لا کے پیچھے, جو پرانا ایک اردو کا محاورہ تھا, خیر ابھی بھی لوگ سمجھتے ہو کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے, تو یہ جو سر کا پیچھے کا حصہ یہ الاسٹک یہاں پہ آتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اس چادر کو مضبوطی سے اپنے سر پہ جمانا, بس. کوئی چیز بھی اس میں واجبات میں نہیں. واجبات صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو بھی چادر ہو, یہ آپ چادر نہ پہنے, اپنی کوئی چادر لے کے جائے, برقع عبا جو بھی ہے, ہاتھ اتنے چھپے رہیں کہ اللہ اکبر سے لے کے قنوت سے لے کے آخری سلام تک کلائیاں وغیرہ نہ کھلیں. کان, رخسار, گردن کا حصہ یہ سب چھپا رہے, اور چلتے پھرتے یہ چادر کے آگے سے کھل جانے کا امکان نہ رہے. لیکن پھر بھی اس چادر کو استعمال کرنا ایک اور وجہ سے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سفید چادر جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ حج پر آنے والی تقریباً 12 سے 15 لاکھ خواتین نے پہنی ہوگی. تو اب ساری عورتیں جو ہے نا وہ اس لباس میں ایک جیسی ہو جاتی ہیں, اور پارٹ 1 میں تو کم,
لیکن پارٹ 2 میں ہمیں اتنا موومنٹ کرنا ہوتا ہے حج میں، یعنی صبح ایک جگہ ہے، دوپہر کو دوسری جگہ ہے، شام کو تیسری جگہ ہے، رات کو چوتھی جگہ. ہم اکیلے نہیں، 25 لاکھ کا مجمع چل رہا، تو اس میں خواتین کے کھو جانے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. احرام کی چادر پہننے کے بعد اور پھر جو 2 راتیں بھی اسی حالت میں آپ کو چلنا. ایک تو ویسے ہی حجاب کرنے کے بعد تقریباً ساری عورتوں کے چہرے ایک جیسے نظر آنے لگتے ہیں، فرق ہی نہیں محسوس ہو پاتا. بہت باریک بینی سے کوئی اس کے اندر حجاب میں سر ڈال کے جھانک کے دیکھے وہ الگ بات ہے، تو باقی فرق نظر نہیں آتا. اور پھر رات کو اندھیرا، تو اگر کوئی خاتون کھو گئی اور ہمیں ان کو ڈھونڈ کے لانا ہے تو 12 لاکھ عورتوں میں سے کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے قافلے کی خاتون ہے؟ اس اعتبار سے اس چادر کو احرام کی چادر بھی بنایا گیا ہے اور عورت کی شناخت اور پہچان کا ایک ذریعہ بھی، جو اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہوگا، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے احرام کے لیے الگ سے کوئی اپنا لباس بنواتی ہے تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ اسٹیکر آپ کو دیا گیا ہے، یہ اس چادر کے پیچھے سیا جاتا، کیونکہ چلیں سامنے سے تو پھر بھی بیٹا بھی ڈھونڈ رہا ہے ماں کو، بھائی بھی ڈھونڈ رہا ہے بہن کو، شوہر تو سب سے بے چین و بے قرار ہو کے ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ تو پھر بھی کوئی پیچھے سے تو ساری عورتیں ایک ہی چادر، تو یہ ایک پہچان بنے گی. اس کے علاوہ عرفات مینا، غلط نہیں گھٹ رہا ہے نا، عرفات مینا جو ہے نا وہ اوپر نیچے کا میدان. اب اگر خاتون سڑک نمبر 6 پہ جا رہی ہے جو نیچے، اور ہمارے والنٹیئر سڑک نمبر 7 پہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اوپر سے کیا نظر آئے گا؟ تو یہ ایک ہرے رنگ کا ایک یہ ریکٹینگل ٹائپ کا یا بلاک ٹائپ کا ایک کپڑا دیا گیا ہے. یہ احرام میں چادر میں وہاں پہ سلوایا جائے کہ اوپر رہے، تاکہ اگر اوپر سے کہیں دیکھا جا رہا ہو تو پہچان ہو سکے. اس کے علاوہ اصغر عباس صاحب آپ کو بتا چکے ہوں گے کہ ایک بیج آپ کو دیا جائے گا، وہ آپ کو سامنے پن کے ذریعے سے لگانا. تو اب یہ احرام کی چادر احرام کا مقصد تو کم پورا کر رہی، کیونکہ وہ عورت کا اپنا حجاب ہی اس کا احرام، لیکن شناخت جو 12 سے 15 لاکھ کے مجمع، خصوصاً رات کے اندھیروں، بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے بہت مفید ہے کہ سامنے کی طرف بیج ہے، سر کے اوپر یہ ہرے رنگ کا ایک کپڑا ہے، بیک کی طرف یہ اسٹیکر لگا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے خواتین کے کھونے کے واقعات نہیں پیش آئے، جبکہ اس سے پہلے بہت زیادہ یہ واقعات پیش آتے تھے. پورے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کے لیے احرام کی چادر یا احرام کے لباس نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اس کے حجاب میں جو تھوڑی کمی رہتی ہے، اور عام طور پہ جو حجاب کالے رنگ کا ہوتا بس اب جائے شاباش، اس کی وجہ سے یہ ایک سفید چادر دی جاتی ہے، اور اس میں جو شناخت کے پہلو ہیں وہ آپ نے سن لی. اچھا، اب جو ہے اصل مرحلہ شروع. اب آپ کے لیے تقریباً 15-20 منٹ معلومات کے لیے تو ہے مسئلہ، اور جو ہمارا ایک تجربہ ہے گزشتہ 4-5 سال کا، کہ ہماری خواتین جو ہے نا آج کل بہت زیادہ تیز ترار اور ہوشیار ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. مسئلے مسائل زیادہ سیکھتی ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد مسئلے سنیں گے اتنا سمجھ میں نہیں آتا، پھر ان کے ساتھ کی خاتون ان کو گھر میں بتائیں گے نہیں مولانا نے یہ بتایا تھا تو ایسا کرو. تو اس لیے اگر معلومات کے لیے اور اپنے گھر کے مردوں کی مدد کے لیے سنیے تو بہتر. لیکن بہرحال یہ 15-20 منٹ جو اب آ رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کے لیے کام کے نہیں ہیں، لیکن اپنی عادت کے مطابق آپ بات چیت شروع نہ کیجیے گا، یا خاموش رہیے، یا بہرحال آپ باہر جا کے باتیں کر کے آ جائیے. مسئلہ ہے احرام مردوں کا. اچھا، اب یہ مرد اس طرف ہیں تو یہ ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں. مردوں کے لیے بھی بہت بڑا یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب میں نے پہلا حج کیا تو 6 سے 8 گھنٹے تو خالی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ احرام پہننے کے طریقے کیا ہوتے ہیں.
جو اگر آپ آج سنیے گا تو 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. پھر خالی آپ کو اس کی مشق کرنا ہے آج سے لے کے آئندہ جمعے تک جب آپ کی صبح کو یا دوپہر کو فلائٹ ہے. اب احرام کے طریقے پہ بات کرنے سے پہلے جو 2 چیزیں خواتین کے لیے بیان کی گئی وہ آپ کے لیے بھی ہیں. احرام کسی بھی رنگ کا ہو سکتا لیکن بہترین سفید. اور ایک مسئلہ مستحبات کا ہے لیکن ابھی بتا دوں, جب پہلی بار احرام پہنا جائے, پہلی بار سے مثلا جب آپ حج شروع کریں, عمرہ شروع کریں, تو صاف ستھرا ہونا چاہیے. پھر عمل کے دوران ابھی آپ نے سنا کہ حج کا پارٹ 1 12 گھنٹے چلے گا, پارٹ 2 48 گھنٹے سے زیادہ چلے گا. اب اس کے اندر سفید کپڑے جلدی میلے ہوتے ہیں, مٹی, گار, غبار, پسینہ, یہ احرام کا کپڑا میلا سے میلا ہوتا جائے. تو مستحب یہ ہے کہ عمل کے دوران احرام جتنا بھی میلا ہو جائے آدمی اس کو صاف نہ کرے, دھوئے نہیں, بدلے نہیں. جیسے آپ نے ابھی 2 مہینے پہلے حدیث سنی کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو عام خوشبو کے مقابلے میں زیادہ پسند. حاجی کا میلا, کچیلا, گندا, گرد و غبار والا احرام جو اللہ کے حکم کی وجہ سے میلا ہوا, پہنتے وقت بالکل کوشش کریں صاف ستھرا. اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہو, تو کبھی آپ کو زمین پہ بیٹھنا ہے, کبھی سڑک پہ بیٹھنا ہے, کبھی مٹی میں بیٹھنا ہے, بس نجس نہ ہونے پائے وہ بعد میں آ جائے گا. نجاست الگ چیز ہے اور میل, کچیل, گرد و غبار الگ چیز ہے. اچھا, یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کہ احرام مردوں کے لیے بھی, عورت کے لیے حرام ہے ریشم کا, تو مرد کے لیے بھی حرام. مرد کے لیے تو نماز میں بھی حرام ہے ریشم کا لباس. دوسری بات یہ ہے کہ سفید ہونا بہتر. آف وائٹ بھی چل جاتا ہے لیکن چونکہ پوری دنیا میں اب سفید ہی رائج ہے, تو اگر ہمارا دل بھی چاہے کہ ہم کسی اور رنگ کا احرام پہنے تو ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملے گا, خود اسپیشل آرڈر پہ تیار کرانا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ دن نہ آنے پائے کہ احرام بھی رنگ برنگے ہوں اور کفن بھی رنگ برنگے ہوں, کیونکہ کفن بھی سفید مستحب ہے, واجب نہیں. خیر, شاید میں کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہوں. اچھا, مردوں کے احرام میں 2 باتیں تو وہی خواتین کے احرام کی, ایک واجب ریشم نہ ہو, ایک مستحب. اب اس کے بعد مردوں کے احرام کے مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے, وقت سے پہلے سے ہی, یہ ذرا ٹائم سے پہلے ہے, پیج نمبر 5 کا پوائنٹ 22 اور 24, یہ چارٹ 22 اور 24 پیج نمبر 5 پہ یہی چارٹ لگا ہے. 22 یہ ہے کہ مردوں کے لیے احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے. اس چارٹ میں جتنی چیزیں آئی ہیں یہ حرام چیزیں ہیں, جو پرماننٹ حرام نہیں, حج کی وجہ سے حرام. مرد کے لیے ایک چیز آئی ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے 22, اور 24 آئی ہے پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا, پورا چھپانا, یعنی آدھا چھپا سکتے ہیں, 3/4 یا 3/4 چھپا سکتے ہیں, پورا نہیں. یہ 2 چیزیں احرام کی حالت میں مرد کے لیے حرام. تو اب یہ ضرورت پڑی, مرد کا احرام, ضرورت پڑی ایسے کپڑے جس میں 22 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ نہ ہو, یعنی سلا ہوا نہ ہو, بغیر سلا ہوا ہو. اور 24 پیر میں بھی ایسی چیز پہنی جائے گی جو پیر کو پورا نہ چھپائے. یہ 2 مسئلوں کی وجہ سے جو احرام کی حالت میں مرد کے لیے گناہ, ہمیں خاص قسم کی چادریں چاہیے ہوتی ہیں. تو مرد کے احرام کا مقصد یہ ہے کہ خالص ریشم کا نہ ہو, مستحب یہ کہ سفید ہو, اور کم سے کم, اس لفظ پہ توجہ دیجیے گا, کم سے کم 2 حصوں میں ہو. ایک نچلے جسم کو چھپائے, ایک اوپر کے جسم. عربوں کا لباس 1 پیس ہوتا, لیکن عموماً دنیا بھر میں
چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو اور چاہے وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اور جین ہو اور چاہے وہ کرتا شلوار ہو، مرد عموماً 2 حصوں کا لباس پہنتے ہیں. یہ ایک قسم کی شاید نیچرل ہیبٹ بھی ہے اور احرام اسی کا نام ہے کہ 2 کپڑے پہننا ہے، ایک نیچے کے جسم کو چھپانے کے لیے، ایک اوپر، مگر یہ خیال کرنا ہے کہ یہ سلے ہوئے نہ ہو. البتہ سلے ہوئے سے مراد یہ ہے ایسی سلائی جو کپڑے کو ڈریس یا لباس کا لک دے، ایسی سلائی. معلوم ہوا کہ آپ نے 2 چادریں لی، اس کے اندر کوئی سلائی نہیں، لیکن ایسی سلائی کر دی. جیسے ابھی خواتین کی آپ چادر دیکھ رہی تھی کہ آگے سے اس کو سی دی، اس ٹائپ کا نہ ہو. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ احرام کی جو چادریں مرد پہنتے ہیں اس میں کبھی کبھار جو اس کا یہ بارڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سلائی ہوتی ہے تاکہ دوران احرام یہ دھاگے نہ نکلے. ایک سلائی ہوتی ہے بارڈر کے اوپر، ان کے دھاگوں کو، احرام کے چادر کے دھاگوں کو بچانے کے. اس سلائی میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ جو ہے اس کپڑے کو، اس چادر کو کسی لباس کا، پیٹی کوٹ، اسکرٹ یا اس ٹائپ کا لک نہیں دے رہی ہے. تو اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کیونکہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں. عام زندگی میں انتہائی لاپرواہی سے مسائل سننے والے. حج کے موقع پہ ہر چیز کا لیبارٹری ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا، اور نا یہ جو معمولی سی سلائی ہے اس میں ہمارا حج تو غلط نہیں ہوا. وہ جو ہم نے کنکر اٹھایا شیطان کو مارنے کے لیے، وہ ذرا سا یہ رنگ اس کا ایسا ہو گیا، کوئی غلط تو نہیں ہوا. تو یہ اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں. بری بات یہ ہے کہ یہ عادت یہاں آ کے مت چھوڑی. پھر وضو میں، غسل میں، نماز میں، حجاب میں، داڑھی میں، قمص میں، حرام میں، حلال میں، حرام روزی میں، حلال روزی میں، سب میں یہ خیال کیجیے. خیر یہ تو بات کی چیز. تو مرد 2 چادروں کا احرام پہنتے ہیں اور ایک شرط یہ ہے کہ سلاور نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ شرط احرام کے لیے نہیں، شرط مکمل طور پہ. اس لیے بدن پہ جتنے سلے ہوئے کپڑے سب کو اتارنا پڑے گا. اب پورے بدن پہ انڈر گارمنٹ تک، بنیان، انڈر ویئر، مرد کے لیے سب کا استعمال حرام ہے کیونکہ سب میں سلائی ہوتی ہے. یہ سب اتار کے خالی یہ 2 چادریں پہننا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 چادریں ہم بغیر سلی بھی پہنے اور اس کے نیچے کچھ سلے ہوئے کپڑے چل جائیں، نہیں. اب یہاں سے احرام کا طریقہ شروع ہو کہ مرد کے بدن پہ سر سے پیر تک کوئی لباس نہیں، حتیٰ کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں، اور اس کو 2 چادریں پہننا، ایک نیچے کے جسم کو چھپائے، اوپر کی. لیکن نیچے کے جسم کو جو چھپانے والی چادر ہے، جو کہ اس کے نیچے اور کوئی کپڑا نہیں، تو اب یہ چادر اس طرح ہم کو پہننا کہ انسان کا بدن نظر نہ آنے پائے، وہ نیکڈ یا برہنہ نہ ہونے پائے، اور احرام پہن کر ہمیں گوتم بدھ کی طرح ایک جگہ بیٹھنا نہیں. روزے میں ایک جگہ بیٹھے، آپ نے نیت کر لی فجر کے وقت، مغرب تک آپ اپنے بستر سے ہلے بھی نہیں، روزہ ہو گیا آپ کا. اگر نماز بھی آپ نے قضا کی اس کا گناہ ملے گا، روزہ ہو گیا. احرام ایسا نہیں ہے. احرام کے تو حج ایسا نہیں، حج میں تو احرام پہن کے آپ کو چلنا ہے، سب سے پہلے تو طواف کرنا. تو یہ چادر اس طرح پہنی جائے کہ چلنے پھرنے کا موومنٹ جو ہے یہ بھی مشکل نہ ہو، بہت ٹائٹ نہ ہو اور بہت لوز بھی نہ ہو کہ معلومات چلتے ہو ہوا آئی، مجمع آیا، چادر کھل گئی اور نیچے آدمی نے کچھ اور نہیں پہنا. تو احرام کا طریقہ یہاں سے یہ مسئلہ انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہم کو ڈھونڈنا کہ یہ چادر اتنی ٹائٹ بھی نہ ہو کہ چلنے پھرنے میں پریشانی ہو، اور چلنا پھرنا بھی خالی فلیٹ نہیں ہے، کبھی آپ کو اسٹیپس، سیڑھیاں چڑھنا، تو قدم اٹھانے میں بھی پریشانی نہ ہو، اور اتنا لوز بھی نہ ہو کہ چلتے پھرتے آپ کا جسم جو ہے وہ نظر آنے لگے. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، پھر جس طرح سے آپ کا دل چاہے یہ چادر پہنیں، کوئی طریقہ نہیں.
جس طرح سے آپ کا دل چاہے، جو آپ کو آرام دہ لگے، جو آپ کو سوٹ کرے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بعض یہ کہنا ضروری ہے، بعض پرانے مراجع کہتے تھے کہ اس میں ایک تیسری بات کا بھی خیال کرنا کہ احرام کی چادر میں کہیں کوئی گرہ نہ لگنے پائے، لیکن آج کے مراجع کہتے ہیں یہ شرط بھی نہیں۔ تو خیر گرہ نہ لگائیے گا، اس کے علاوہ کچھ طریقے ہیں۔ تو اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، بہت ٹائٹ بھی نہ ہو، بہت لوز بھی نہ ہو، اور آپ کے بدن پر سر سے پیر تک کوئی اور چادر، کوئی اور سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو عام دو تین طریقے رائج ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ واجبات میں نہیں، یعنی اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں وہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ اب پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلی چادر آپ نے لی، اس کو بدن کے نچلے حصے پہ دھوتی یا لنگی کی طرح پہننا، بالکل ویسا نہیں۔ تب یہ چادر آپ نے لی، عام طریقہ یہ ہے کہ اس چادر جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو دوربین لے کر یا مائکروسکوپ لے کر حاجی ڈھونڈنا پڑتے تھے کہ پہلے کون حج کر کے آیا، اس سے مدد مانگی جائے۔ اب آج کل تو ہر خاندان، ہر فیملی میں، اگر آپ فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو ہر آپ کے فلور پر ایک دو آپ کو حاجی ملے گے جو آپ کی مدد کر دیں گے۔ لیکن میں تو بہرحال آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ بغیر مدد کے بھی آپ سمجھ جائیے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، یہ چادر آپ نے بدن کے پیچھے سے لی اور اس چادر کو اس طرح آپ سامنے کی جانب لائے۔ چادر ہے، اس کے دو سرے، یہ دو سرے آپ نے ملائے، جتنا آپ اس کو آگے کی جانب ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناف کے قریب، یعنی بالکل اپنے جسم کے قریب، دو انگلیوں سے اس کو تھاما۔ اب یہ چادر جہاں دونوں سرے اس کے مل رہے ہیں ادھر سے پکڑا ہے، اور جہاں یہ آپ کے جسم سے مل رہی ہے ادھر سے پکڑا۔ اب یہ جو چادر کا حصہ لہرا رہا ہے یا لٹک رہا ہے، یہ حصہ اس کو 2 یا 3 مرتبہ بل دینا۔ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جسم کھلنے نہیں پائے گا، چلنے پھرنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو ایک آخری مرحلہ ہے نا، یہ جو چادر کا زائد اور فالتو حصہ، یہ بہت اہم، نہ لوز ہونے پائے گی چادر، نہ ٹائٹ ہونے پائے گی۔ اب یہ ہے، اب یہ چوڑائی میں دیکھیں، اب یہ جتنا بھی ہے اس کو آپ نے 2 یا 3 بل دیے، جتنا بھی چادر کی لمبائی ہو 2 یا 3 جتنا ہو، اور یہ جتنے بل دے کر آخر میں اس کو آپ نے ناف کے قریب پکڑ لیا۔ اب اسے آپ پوری چادر چاروں طرف اسے آپ جسم کے باہر کی جانب گھمائیں گے۔ خواتین جو ساڑی واڑی پہنتی ہیں ایسا نہیں پہننا چاہیے، لیکن خیر خواتین اپنے درمیان شاید کبھی پہن بھی لیں تو اس کی طرح سے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو پورے جسم میں چاروں طرف اس کو آپ باہر کی جانب، جسم کے باہر کی جانب اس طرح سے آپ نے 2-3 دفعہ موڑ لیا۔ اب جہاں میں 2-3 کہہ رہا ہوں یہ کوئی شریعت کی چیز نہیں، 5 دفعہ چاہے موڑ لیں، چاہے 2 ہی دفعہ موڑیں، یہ ہو گیا احرام۔ میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے، بلکہ میں اگر اتنی بک بک نہ کرتا تو 2 منٹ میں ہو جاتا، ہو گیا احرام۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو 2-3 آپ نے بل دیے تھے اس کی وجہ سے سامنے سے ہوا چلے، مجمع کے بیچ میں آپ پھنس جائیں، طواف کے درمیان آپ کے دائیں بائیں سے لوگ نکل رہے ہیں جسم سے جسم، یہ آپ کا اندر کا جسم کھلنے نہیں پائے۔ اور دوسرا یہ، ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی زبردستی چادر ہی آپ کی کھولنا چاہتا ہے، پکڑ کے لٹک گیا اور اس کی ذمہ داری میری نہیں، لیکن ویسے نارمل حالات، نہ چلنے میں پریشانی، نہ مجمع میں پریشانی، نہ دھکم پیل میں پریشانی۔ دوسری بات یہ کہ دونوں پیر آپ کے اتنے لوز ہیں کہ آپ بہت ہی آرام سے چھوٹے چھوٹے قدم تو چھوڑیں، باقاعدہ جاگنگ کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے بھی اس میں جائیں گے تو آپ کو کوئی زحمت نہیں۔ اور تیسری بات، جہاں پہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا،
بھائی سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا کہ آپ مدینے کی مسجد شجرہ میں احرام پہنیں گے نا، بس میں بیٹھنا، تو بسوں کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے احرام وہیں پہ اٹک جاتے ہیں، یعنی ان سے پیر نہیں اٹھایا جاتا ہے، اس میں یہ پرابلم نہیں ہوگا، سیڑھیاں چڑھ سکیں گے، یہ بہت پیش آنے والا مسئلہ، آرام سے آپ چل بھی سکیں گے، اور صحیح کے درمیان جاگنگ مردوں کے لیے مستحب ہے، وہ بھی آپ آرام سے اسی احرام میں کریں اور آپ کا بدن چھپا رہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، کوشش کریں کہ اسی کی آپ مشق کر لیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 منٹ کا طریقہ، عام حالات میں اگر میں ہوتا تو یہی کہتا کہ بس مجھے دیکھتے جائیے، چادر لی، ناک کے قریب اسے تھاما، آگے سے اس کے دونوں آخری سرے تھامے، 2-3 بار بل دیا، اور اسے جسم میں باہر کی جانب آپ نے 3-4 بار جو آپ کو سہولت ہو گھما دیا، باہر کی جانب موڑ لیا، ہو گیا۔ 2 منٹ بھی مجھے نہیں لگے ہوں گے اس احرام کو پہننے میں، جس کی 6 گھنٹے کلاس لی جاتی تھی۔ خیر، یہ تو ہے سب سے بہتر، تجربہ شدہ اور اکثریت کا پسندیدہ طریقہ کا۔ دوسری چادر آپ کو لینا ہے، اوپر کے بدن پہ بھی نہ کوئی بنیان ہے نہ کوئی شرٹ ہے، اب یہ دوسری چادر آپ کو پہننا ہے، اس میں تو کوئی طریقہ نہیں، بس یہ ہے کہ اس کو اس طرح لیجیے کہ آپ کا بدن چھپ جائے۔ تو جو ایک عام سا طریقہ ہے شال وال پہننے کا، یہ چادر آپ نے لی، کندھوں پہ ڈالی، ایک سرا ادھر ہے، دوسرا سرا آپ نے اس پہ ڈالا، ہو گیا آپ کا احرام۔ عمرے پر جانے سے پہلے گھر میں ہی پریکٹس کیجئے، تصویر کھینچیے، آپ کو یہیں پہ مکے کا مزہ آنے لگے گا، لیکن پھر آپ مکہ جائیے گا ضرور، خالی یہ تصویر آپ ثبوت میں نہ رکھیے گا کہ دیکھیے میں حج کر کے آ گیا ہوں۔ تو خیر، آدھا منٹ، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، چادر لینا ہے، کندھوں پہ ڈالنا ہے، جسم کے پیچھے کی جانب سے آپ نے لیا، کندھوں پہ ڈالا، اس کا ایک سرا جو ہے وہ لٹک رہا ہے، دوسرا سرا پہلے کندھے پر آ گیا، ہو گئی۔ یہ تو بہت ہی آسان اور جیسا کہ میں نے کہا اکثریت کے میجورٹی کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اب اس میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شریعت میں یہ تھا کہ کم سے کم یہ 2 چادریں تو ہونی چاہیے، ایک نیچے کے جسم کو چھپائے، ایک اوپر کے جسم، لیکن کم سے کم اگر کبھی ضرورت پڑے کسی کو، شرعی ضرورت، تو وہ 2 کے بعد 3 4 5 10 جتنی چادریں چاہے وہ پہن سکتا۔ اور چادر میں شال بھی آتی ہے، شال سلی بھی نہیں ہوتی، شال بنی بھی ہوتی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ صرف میں نے معلومات کے لیے بتایا، ورنہ اب اس کی ضرورت کم پڑ رہی ہے۔ 3-4 سال پہلے تک جب جنوری کا حج تھا، جب دسمبر کا حج تھا، تو اس وقت سردی، بہت زیادہ سردی تو نہیں ہوتی حج میں، لیکن بہرحال رات کو ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی، اور ایک یہ چادر بہت سارے لوگوں کے لیے، خصوصاً بزرگ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اب وہاں پہ سوال شروع ہوتے ہیں، تو یہ چادر آپ نے پہنی، اس کے اوپر اگر سردی سے بچنا، دوسری پہنی، تیسری پہنی، چوتھی پہنی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فرض کیجئے جوان بھی ہے اور آج گرمی بھی ہے، لیکن بیمار پڑ گیا، بخار ہے اس کو، وہ کپا رہا ہے بخار کی وجہ سے، حج تو کرے گا، تو وہ اگر 2-3-4 چادریں پہنے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں، میں نے کہا نا شرعی مسئلہ، شرعی مانے جائز مسئلہ۔ اب تو خیر حاجیوں کا کسٹم بہت لینینٹ ہو گیا، تو بہت سخت ہوتا تھا کسٹم، تو کیٹی کے تھان پہنے جاتے تھے، ایک پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، چوتھے پہ پانچواں، جی ہم احرام پہن کے آ رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے سال میں نے خود دیکھا، ایئر لائن والے پیسنجرز کے لیے کمبل دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب تو اس سال پتہ نہیں پی آئی اے کا کیا، انشاءاللہ پہنچ تو جائیں گے وہاں تک، لیکن باقاعدہ 3-4 کمبل اوڑے، اس کے اوپر ایک احرام کی چادر ڈالی۔ یعنی ایئر لائن کے جو کمبل ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی باریک لیکن بہت ہی زیادہ گرم کرنے والے، وہ پورے اس نے خاندان کے کمبل بٹورے، احرام کی طرح پہنے، اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈالی تھی۔ حاجی صاحب آ رہے ہیں، راستہ دے دو، راستہ دے دو، اسپیشل آدمی لبیک اللہم لبیک۔ خیر وہ سب تو نہیں، لیکن
سردی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، یا ویسے ہی کم سے کم کی شرط ہے، زیادہ سے زیادہ کی نہیں۔ البتہ یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ وہ بتا دوں، جو چارٹ کے حساب سے پوائنٹ نمبر 21 بعد میں آنے والا ہے، لیکن سردی اور بخار کی بات ہوئی اس لیے مرد کے لیے احرام اس لیے پرابلم بنا، پرابلم نہیں تو خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں احرام پہننے کا موقع ملتا۔ ہر ایک کو تو اللہ اپنے گھر کا مہمان بنا کے بلاتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہزاروں قیمتی کپڑوں سے زیادہ بظاہر یہ 200 روپے کا کپڑا زیادہ ہے، لیکن طریقہ کار کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنی عورتوں کے مقابلے میں زحمت ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، تو اب ایسی چادریں اس کو لینا ہے اور اس کا وہ طریقہ دیکھنا ہے کہ جسم چھپ جائے۔ مگر جس طرح سلے ہوئے کپڑے حرام ہیں، مرد کے لیے کانوں کا چھپانا بھی حرام۔ سردی اور بخار کے اندر بدن سے زیادہ کان چھپانا جو ہے وہ آدمی کو آرام دیتا۔ تو اب میں نے کہا نا کہ اگر آپ 2 یا 3 یا 4 چادریں پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک ہی چادر پہنی اور سردی سے بچنے کے لیے جو عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے وہ آپ کر کے کان چھپا کے بیٹھ گئے، وہ حرام ہو گئی، وہ ایک چادر حرام ہو گئی، کیونکہ احرام کی حالت میں سر چھپانا بھی حرام ہے مردوں کے لیے۔ آدھا مسئلہ سن کے عورتیں نہ دوڑ پڑے، جی مولانا نے کہا سر کھول کے جائے، بہت ہی اچھا، سیدھا جا کے پہلے بیوٹی پارلر سے اپنے بال سیٹ کراؤ، کیونکہ جب بال کھولنا تو پھر آدمی شان کے ساتھ بولے، نہیں، مردوں کے لیے سر چھپانا بھی حرام، کان چھپانا بھی حرام۔ تو بدن کو چھپانے کے لیے جتنی چادریں پہنے، اور آپ دیکھیں گے اتنا سننے کے بعد بھی مدینے سے واپسی کے وقت ہم لوگ رات کو آتے ہیں اور بعض اوقات بسوں کے اے سی بہت ٹھنڈا کرتے ہیں بسوں کو، تو نارمل آدمی کو بھی جس کو بخار نہیں ہے، جو بوڑھا نہیں ہے، اتنی سردی لگتی کہ وہ اس طرح سے کان کو فوراً چھپا کے بیٹھ جاتا، یہ حرام۔ جو جہاں تک اجازت تھی وہ بتا دیا گیا، جہاں حرام ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ جو میں نے ایک بات کہی یہ خود ایک پرابلم رہے گا پورے سفر میں، ڈرائیور کی جان بھی مصیبت میں، والنٹیئر کی جان بھی مصیبت میں۔ آدھے لوگ کہیں گے کہ مولانا بہت سردی ہو رہی ہے، ڈرائیور سے کہیے اے سی بند کرو، اسے بند کر دو۔ آدھے لوگ کہیں گے مولانا ڈرائیور سے کہیے بہت گرمی ہو رہی ہے، وہ اے سی کھولے۔ پورا راستہ یہی رہے گا، ڈرائیور کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ پہلے سے طے کر لیں کیا کرنا، اے سی کھلوانا ہے کہ اے سی بند کرانا۔ اچھا، یہ تو ہوا احرام کا ایک نارمل طریقہ، بہترین طریقہ۔ اب اس کے اندر 3-4 ابھی اس کے آگے کے مسئلے ہیں، لیکن میں نیچے کی چادر کے حوالے سے، اوپر کی چادر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے کی چادر کے حوالے سے مزید مسئلے کو واضح کروں کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا تھا یہ لازم طریقہ نہیں، سب سے اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی مثلاً ایک طریقہ یہ ہے، جیسے عام طور پہ لنگی پہنی جاتی ہے، وہ یہ کہ چادر آپ نے بدن کے پیچھے سے لایا، پہلے پورا سرا دونوں کو آگے کی جانب ایک دوسرے سے ملایا نہیں، پورا ایک سرا جو ہے وہ آپ اپنے پہلو تک لے گئے، اس پہ دوسرا سرا لے کے آ گئے، اور اس کے بعد اب اس کو جسم پہ باقی تو رکھنا ہے نا، گر نہ جائے، تو اب آپ نے اس کو 2 یا 3 بل جسم میں باہر کی جانب دی۔ یہ پہننے میں پہلے طریقے سے زیادہ آسان ہے، کچھ کرنا ہی نہیں، ادھر سے آپ نے چادر ایک پورا سرا پہلے بدن پہ لا، دوسرا سرا اوپر لا، 2-3 بل آپ نے باہر کی جانب دے کے اس کو موڑ دیا۔ یہ جو ہے جسم پہ اتنی ٹائٹ ہے، گرے گی نہیں، کیونکہ ایک پر دوسرا پلو آیا ہے تو چلتے پھرتے بدن بھی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن چلنے میں ذرا سی زحمت ہوگی، خاص طور پر جہاں پہ سیڑھیاں ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی۔ تو یہ اگر کسی کو ایک گاڑی غلط پارک ہے، پارکنگ کی وجہ سے پوری روڈ بلاک ہو رہی ہے، گاڑی والوں سے جن کی گاڑی ہے گزارش ہے کہ فوراً اس کو اپنی جگہ سے ہٹا لیں،
یہ ٹویوٹا ہے D7825 7825. اب یہ دوسرا طریقہ، اس میں صرف پریشانی ہوتی ہے جہاں پہ سیڑھیاں چڑھنا ہوتی ہیں، جیسے بس میں جانا، بس سے اترنا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ مینج کر لیں گے تو یہ طریقہ تو سب سے آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. تو غالباً ایک بچے کو بھی چادر دی جائے تو وہ عام طور پہ اسی طریقے سے پہنے گا. پورا سرا ادھر لیا، پورا سرا ادھر لیا، 2-3 دفعہ اس کو باہر کی جانب بل دے کے موڑ لیا. مضبوط بھی ہے، آسان بھی ہے، جسم بھی چھپا. البتہ تھوڑی ٹائٹ ہو گئی، وہ بھی چلنے میں اتنی زحمت نہیں ہوگی اوپر چڑھنا. اس کے علاوہ اور بھی جو طریقہ آپ کا دل چاہے. لیکن باقی طریقے جیسے مثلا کچھ لوگ اس طرح سے گرا ویرا لگاتے ہیں، ایک تو یہ پرانے مراجع کے نزدیک ٹھیک نہیں. حج تو ایسا کریں کہ جہاں تک ہو سکے سارے مراجع کے فتوے جمع ہو جائیں، جہاں مشکل ہو رہا ہو وہاں کی بات الگ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ذرا تکلیف دے، لیکن بہرحال جائز ہے. تو ہم انہی 2 طریقوں پہ اکتفا کرتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ 8 دن میں آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے طریقے سے زیادہ پریکٹس کر لیجیے. اگر آپ دیکھیں کہ 7 دن کی پریکٹس کے بعد بھی آپ نہیں پہن پا رہے ہیں تو یہ دوسرا طریقہ لیجیے. پہلا طریقہ ایک دفعہ میں اس کو اس لیے پہن رہا ہوں کہ اب مجھے آگے کے مسائل بتانے کے لیے دوبارہ احرام میں جانا. چادر آپ نے جسم کے پیچھے سے آگے ملائی، دونوں سرے ملائے، ناف کے قریب اس کو تھاما، جتنا زائد حصہ اس کے 2 یا 3 آپ نے بل دیے، اور اس کے بعد یہ جسم پہ رکی رہے تو آپ نے اسے 3-4 مرتبہ بل دے کر باہر کی جانب موڑ لیا. اب ایک سوال آتا ہے، ہو گیا طریقہ مردوں کے احرام کا بھی تقریباً، کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا بہت ہی محفوظ یہ چادر ہے، بدن نظر نہیں آئے گا. لیکن کیا مولانا اگر ہمارا دل چاہے تو ہم اس میں پن لگا سکتے ہیں؟ سیفٹی پن جائز ہے، البتہ انتہائی مکروہ نیچے کی چادر میں کوئی پن استعمال کرنا، لیکن بہرحال جائز. اب آئیے یہی مسئلہ اوپر کی چادر. کندھوں پہ چادر ڈالی، اب اگر آپ اسی طرح بھی رہیں تب بھی آپ کا احرام صحیح. احرام کی شرط یہ ہے کہ اوپر کی چادر دونوں کندھوں کو چھپا لے، چاہے یہ سینہ اور پیٹ کھلا رہے. لیکن ذرا سی احرام کی ایک شان بھی نکلتی ہے، تو خاص طور پر نیت اور تلبیہ کے وقت کوشش کریں کہ پورا جسم چھپ جائے. یعنی خالی چادر کندھے پہ نہ ڈالے، بلکہ ایک سرا تو بیشک لٹکے رہے، دوسرا سرا اوپر آ گیا. لیکن یہ دوسرا سرا جو ہے یہ بار بار گرے گا، بار بار گرے گا. عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا اور ٹیلی ویژن پر بھی کہ خواتین جو ہے ساڑی کے پلو ایک خاص اسٹائل سے جو ہے وہ گراتی ہیں. لگتا ہے کہ اتفاقاً گر رہا، لیکن وہ پری پلانڈ ہوتا ہے کہ کس وقت گرانا ہے، اس کو کس طرح گرانا ہے، کتنا بدن دکھانا. تو یہ تو خیر کچھ زیادہ ہی آج عورتوں کی کلاس ہو گئی، لیکن مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ چادر بار بار گرے گی. تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ مولانا اس کو مضبوطی سے ٹکانے کے لیے سیفٹی پن لگا سکتے ہیں جو نیچے کی چادر اور اوپر کی چادر. نیچے تو میں نے کہا کہ کراہیت ہے، مکروہ ہے، لیکن اوپر کی چادر تو بالکل جائز ہے. چنانچہ اوپر کی چادر میں اگر آپ پن لگائے تو کوئی حرج نہیں. اور پن پر یہاں بیج ہے نا، جیسے خواتین کو مسئلہ ہم بتا رہے تھے، مردوں کے لیے بھی احرام کے لیے احرام کا بیج آپ کو یہ ایک بیج دیا گیا ہے جس میں آلریڈی ایک پن لگی ہوئی ہے. یہ پن جو ہے اصل میں اس بیج کے لیے ہے اور چھوٹی کتاب کے لیے ہے، جس کے فوائد آپ کو اصغر عباس صاحب بتا چکے ہوں گے. لیکن اس کو اگر آپ احرام کے اندر اوپر کی چادر میں لگائیں تو اس سے احرام کی چادر میں پن لگانے کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن یہ احرام کی چادر میں اوپر
دیکھیے اس میں نیچے کی چادر اور اوپر کی چادر میں مسئلے میں فرق ہے۔ نیچے کی چادر میں انتہائی مکروہ ہے، بلکہ بعض مراجع جو بہت پرانے بھی نہیں، جیسے آغا خود احتیاط واجب لگا کے کہتے تھے نیچے کی چادر میں پن جائز ہے، تو نیچے کی چادر میں اختلاف، اوپر کی چادر میں پن سب کے نزدیک جائز ہے۔ تو خالی اس بیچ کی وجہ سے دو پنیں لگائیں آپ، ایک احرام روکنے کے لیے، پھر بیچ کے لیے، تب بھی اس کی اجازت ہے۔ البتہ یہ خیال میں رکھیے گا کہ اوپر کی چادر پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کم از کم اتنی بڑی ہونا چاہیے دونوں کندھے چھپا لیں، یہ عام طور پہ ہوتی ہے، اور نیچے کی چادر اتنی بڑی ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کو چھپا لیں، کیونکہ جب آپ اس کو بہت زیادہ بل دیں گے تو بعض اوقات گھٹنے کے اوپر تک آ جاتی، گرچہ شاید وہ بھی جائز ہو کیونکہ چادر کی لمبائی تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ احرام کی چادر اتنی بڑی ہو کہ جب آپ اس کو بل بھی دے لیں اس کے بعد بھی آپ کے کم سے کم گھٹنے تک چھپے ہوئے ہوں۔ اچھا، نئے آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد بھی ایک ذرا سا دل میں وسوسہ سا رہتا ہے، شک سا رہتا ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا کہ چادر کہیں گر نہ جائے تو میرا جسم ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اچھا ایک بات یہ اور ایک بات اس میں اور، بیلٹ اور بیگ دونوں، وہ یہ ہے کہ دوسری بات، اور وہ جو بیگ ہوتا ہے نا کندھے پہ لٹکانا، وہ یہ کہ احرام اور کفن، کفن اور احرام، احرام اور کفن، اب آج کل ایک بہت ہی زیادہ سلینگ ٹائپ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جی اتنی دولت جمع کر کے کیا کرو گے، کفن میں تو کوئی جیب ہی نہیں ہوتی، تو کفن کی جیب تو بات کی چیز ہے، احرام میں بھی کوئی جیب نہیں ہوتی، مردوں کے احرام، عورتوں کی نہیں، مردوں کا احرام کوئی جیب نہیں۔ تو اب یہاں پہ دو الگ الگ مسئلوں کو میں جمع کر کے ایک ہی جواب دے رہا ہوں۔ بھائی ہم قافلے کے ساتھ ہیں، لیکن 2 دن کا جو حج کا دوسرا حصہ اور پہلا حصہ بھی، جو مدینے سے ہم لوگ آئیں گے احرام پہن چکے، راستے میں بس رکے گی، پیاس لگی ہے یا چائے پینا ہے یا بہت سردی ہے یا بہت بھوک لگی ہے، پیسے یہاں سے کوئی جیب ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے کچھ ضروری ڈاکومنٹس، یا یہ کہ بھائی مسائل کی ایک مختصر کتاب، یا جب آپ پہلا حصہ کریں گے پارٹ 1 تو اس کے اندر آپ جب احرام پہن کے حرم میں جائیں گے طواف کرنے تو قینچی بھی چاہیے ہوگی، آخر میں تو قینچی بھی لوگ لے کے جائیں گے، یہ ساری چیزیں کہاں رکھیں؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچے کی چادر نئے آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک اجازت شریعت نے دی، اور یہ سب عورتوں کے لیے تو سب جائز، وہ اپنے لباس میں جیبیں بھی بنوائیں اور وہ عام پرس، ہینڈ بیگ جو بھی ہے۔ احرام میں سلی ہوئی چیز جائز نہیں ہے سوائے بیلٹ کے، بیلٹ۔ ویسے تو دنیا میں ایسی بیلٹ بھی آتی ہے جو سلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ گوند وغیرہ سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، چپکائی بھی ہوتی ہے، گلو ہوتا، لیکن بہرحال اگر سلی ہوئی بیلٹ ہے تو اس کی احرام کے اندر اجازت ہے صرف پیسے رکھنے، کاغذات یا ڈاکومنٹس رکھنے، نیت کا پرچہ رکھنے، قینچی وغیرہ رکھنے کے۔ ڈبل نیت بھی چل سکتی ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور ساتھ میں احرام بھی ذرا سا ہمارا بیلٹ کی وجہ سے خاصا اطمینان آ جائے گا اور ٹائٹ ہو جائے گا۔ تو بہت اچھے سائز کی بیلٹ لائے، میں تو کراچی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، آج کل میرے سائز کی بیلٹ ہی نہیں مل رہی۔ کہتے مولانا وہ اتنا آپ کا وزن بڑھ گیا کہ کمپنی بیلٹ بناتی ہی نہیں، یہ تو آ گئی ہمارے۔ اچھا تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ سلی ہوئی ہو، پھر بھی مردوں کے لیے واحد سلی ہوئی چیز، سلی ہوئی ایک ہی چیز ہے جو اپنے احرام پر پہننے کی اجازت ہے، وہ یہ بیلٹ جس کا اصل مقصد رقم، قینچی، ضروری کاغذات، لیکن اگر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ احرام ٹائٹ ہو جائے۔ البتہ اگر نیت صرف احرام کی ہو،
تو آغا سیستانی نے اجازت دی ہے، باقی مراجع منع کرتے ہیں، اور آغا سیستانی والی بھی بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تو اب اگر نیت خالی احرام کو مضبوط کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آغا سیستانی کیا اجازت تو ہے، لیکن باقی مراجع کیا جو کہ منع، تو ایسے مسئلے میں خاص طور پر حج میں ذرا سی احتیاط کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہم پریکٹس کریں گے، اور اگر ٹائٹ ہو گیا تو یہ مسئلہ ختم، لیکن دوسرا مسئلہ تو اپنی جگہ باقی رہا، پیسے، کاغذات۔ تو احرام کی حالت میں یہ بیگ بھی غالباً کاروان ابو ذر کا ہے، یہ بیگ یا اس ٹائپ کا جتنا دوسرے بیگ یا شولڈر بیگ ہے، یہ سب سلے ہوئے، لیکن یہ آپ کے لباس کا حصہ نہیں، لباس سے الگ ہے۔ یہ بھی مردوں کو بھی اجازت ہے، تو پیسے، قینچی، چھوٹی کتاب، نیت کا پرچہ، اس کے لیے پھر میں بتا دوں یہ سلا ہوا، مگر یہ سلا ہوا پرس اس لیے جائز ہے کہ یہ آپ کے لباس کا حصہ نہیں، یہ ایک الگ سے چیز ہے۔ اب آئیے، ابھی آپ کے ذہن میں سوال بہت آئیں گے، لیکن 10 بج رہے ہیں، آج کل کے حالات میں میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف یہ ہے کہ اپنے جو بھی سوال ہوں وہ سب آپ تحریری صورت میں پہنچا دیجئے، زبانی نہ پوچھیے۔ بہت ساری چیزیں ابھی آگے آنے والی ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پہ آئیں گے، آپ ابھی پوچھیں گے بغیر ترتیب کے تو میں بھی پورا جواب نہیں دے پاؤں گا، تو آپ تحریری صورت میں پہنچا دیجئے۔ اچھا، چونکہ ابھی تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور نارمل حالات میں کراچی میں یہ کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہاں پہ، لیکن وہ جو ایک محاورہ سا ہے نا کہ کچھ سہارا ہو جائے، تو وہ سہارے کے لیے کچھ تبرک تقسیم ہو رہا ہے، آپ لیتے جائیے، اس کو استعمال کرتے جائیے، میرا بیان بھی سنتے جائیے۔ خواتین کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب کوئی نیا مسئلہ نہیں آ پائے گا، کیونکہ مردوں کا مسئلے کا ایک آخری حصہ باقی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ احرام سے متعلقہ بہت سی باتیں رہ گئی، خاص طور پہ حرام چیزیں یہ سب کل آئیں گی، لیکن ابھی جو مردوں کے احرام کا طریقہ تھا، بیلٹ بات ہو گئی۔ اب اس کے اندر ایک دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہرنیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں خاص قسم کی بیلٹ پہننا ضروری ہے۔ وہ بیلٹ اگر سلی ہوئی بھی ہو تب بھی بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی حرج، کراہیت بھی نہیں، بلکہ اگر اب آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی، اگر ہرنیا کے پیشنٹ کے لیے ایک سلی ہوئی چیز ہے، ایک بغیر سلی ہوئی چوائس بھی ہے، بغیر سلا ہوا آپشن موجود ہے، پھر بھی سلی ہوئی بیلٹ ٹائپ کی چیز ہرنیا کے پیشنٹ جو پہنتے ہیں وہ اجازت ہے۔ اور ایک اور آخری مسئلہ جس کے بعد احرام کا یہ حصہ مکمل ہوگا، وہ یہ کہ عموماً مرد حضرات عادی نہیں ہے اپنی زندگی میں ایسا کپڑا پہننے کے جس میں دونوں رانوں کے بیچ میں کوئی بیچ میں کپڑا نہ ہو، ران سے ران ٹکرا عموماً نہیں۔ ہمارے ہاں جو لباس رائج ہیں، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ جینز ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پیجامہ ہو، تو یہ کہ دونوں رانوں کے بیچ میں کپڑا رہتا ہے۔ احرام میں تو آپ نے دیکھا ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہی پرابلم، پہلی بار زندگی میں ایسا لباس ہے کہ جس میں آپ چل رہے ہیں تو ران سے ران جو ہے وہ چھلے گی، ٹکرائے گی، جس کے نتیجے کے اندر ریشز پڑیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ پسینہ جو سب سے زیادہ ریشز پیدا کرنے والی چیز، تھوڑا سا اگر آدمی اوور ویٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہ ریشز کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ خالی چھوٹے بچوں کا نہیں ہے، احرام میں اکثر مردوں کا ہوتا۔ تو اب اس کے اندر دو چیزیں، ایک یہ کہ ایسی کریم آتی ہے، کریم کا مسئلہ کل آئے گا۔ چارٹ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے بدن پہ کریم ملنا، وہ تو کل آئے گا۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی، یہ تو خیر بہت موٹا احرام ہے، عام سا کاٹن کا کپڑا لے کے اپنے ران پہ ریپنگ کر دے، لپیٹ دے، چاہے دونوں پر چاہے ایک پر، تو خاص اس کی نیت یہ ہو کہ ریشز نہ پڑنے پائے، اس کی اجازت ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کی اجازت ہے۔ دو چادریں ہیں اور چادروں کے نیچے ران کے اوپر آپ نے کپڑا، کوئی ڈریسنگ، کوئی اور چیز ایسی لپیٹ دی کہ ران سے ران نہ ٹکرائے، ریشز نہ ہو، پسینے کا پرابلم نہ ہو، تو وہ بالکل مردوں کے لیے جائز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ مسئلے ابھی آپ کو اتنے اہم نہیں لگے گے، ارے کس کو پیش آتا ہے مسئلہ، جب پیش آئے گا تو اتنا تکلیف کا مرحلہ ہوگا اور آپ جنگل میں کھڑے ہوں گے۔ مکہ تک پہنچنے سے پہلے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بھی، کیونکہ میں وہی مسئلے بتا رہا ہوں جو آپ کو پیش آئیں گے، جو پیش نہیں آئیں گے اس کو میں خود ہی چھوڑے دے رہا ہوں۔ اب آئیے، خلاصہ یہ بنا کہ ریشز وغیرہ کے مسئلے کی وجہ سے پائجامہ، شارٹس، انڈر ویئر یہ پہننے کی اجازت نہیں، لیکن بغیر سلے ہوئے کپڑے کو اپنی ران پر جیسے ڈریسنگ کی جاتی ہے اس طرح سے آپ لپیٹ دیں، وہ جائز۔ اور ایک بار پھر ہم آخری بار بتا دیں کہ جو احرام کے طریقے تو آپ نے سنے، اب یہ جو احرام کی چادر ہے ریشم کی نہیں ہو، باقی ہر چادر جائز، لیکن عام طور پہ 2 ہی چادریں استعمال ہوتی ہے، ایک ٹاول اور ایک کاٹن کی عام پلین چادر، مردوں کو دونوں کی اجازت ہے، لیکن جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان کے لیے ٹاول بہتر ہے، کیونکہ پسینہ یہ ابزارو کرتے رہیں گے، عام چادر جو ہے وہ آپ کو تکلیف دے گی۔ یہ تو خیر ایک ایڈوائس ہے، باقی آپ کی مرضی ہے جو چادر آپ کو ایزی لگے، حتیٰ یہ کہ اس میں آپ مکس اینڈ میچ بھی کر سکتے ہیں، نیچے کے بدن پہ ٹاول، اوپر کے بدن پہ عام چادر، یا نیچے چادر اوپر ٹاول۔ یہ مسئلہ میں کل بتاؤں گا کہ اگر آپ نے چادریں پہنی بعد میں اس کو چینج کرنا چاہیں کہ بھئی آپ نے عام چادر پہن لی، آپ کو اندازہ نہیں تھا اتنا پسینہ آئے گا، بعد میں پسینہ آنے لگا، اب آپ چاہتے ہیں ٹاول پہن لی، تو یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ کل کا مسئلہ۔ مردوں کا مسئلہ آج مکمل ہو جائے تاکہ آج کی طرح سے کل ہماری خواتین کو زیادہ بوریت نہ ہو۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے یہ تو کندھے سے لے کر گھٹنے تک کا لباس ہو گئے۔ اب آئیے، سر کو چھپانا بھی حرام، احرام کی حالت میں سر پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی تفصیل کل آئے گی۔ مختصر یہ ہے کہ ٹوپی، عمامہ، کیپ، بیس بال کیپ، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں سب کو اتارنا پڑے گا، خالی خواتین ہی نہیں کھوتی ہیں، مرد بھی کھو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریڈ کلر کی مثلا کیپ پہنا دیں، بلو کلر، بہت جلدی پہچان میں آتے ہیں، لیکن وہ احرام میں حرام۔ آپ بہت سے لبنانی اور ایرانی قافلوں کو دیکھیں گے، لیکن لبنانی زیادہ، وہ احرام کے ایک دن کو چھوڑ کر باقی ان کے مرد آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو بھی بہت دور سے 100 ریڈ کلر کی کیپ نظر آ جاتی ہے، پورا قافلہ آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو اتنا کھونے کا مسئلہ بھی نہیں، مسئلہ احرام میں ہوتا ہے، اور یہ طریقے پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ریزن، مرد کے لیے ٹوپی پہننا حرام، عورت کے لیے نامحرم ہے تو واجب، ٹوپی نہیں، یعنی سر کو چھپانا۔ مرد کے لیے اب دیکھیے، جسم میں سر ہو گیا، جسم ہو گیا، پیر بچے، پیر میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو پورے پیر کو چھپا لے۔ تو کسی قسم کا بھی ساکس یا موزہ اگر ہے وہ حرام، لیڈیز کے لیے اجازت بھی ہے، اور نامحرم دیکھ رہا ہے تو واجب بھی ہے۔ لیکن موزے کے علاوہ بھی پیر پہ اگر آپ نے کوئی جوتا پہن لیا بغیر موزے، پیر چھپ گئے، وہ بھی حرام۔ اسی لیے دنیا بھر میں مرد حضرات 90% یہ 2 پٹی والی ہوائی چپل استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر اب یہ پٹی تو آ رہی ہے لیکن پیر کا بڑا حصہ کھلا رہتا، اور زیادہ تر یہی چیز استعمال ہو رہی تھی۔ لیکن اب بہت سے لوگوں کو یہ ربڑ کی چپل جو ہے وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتی ہے، یا پیر میں کوئی پرابلم ہے،
اب مثلا بہت سے لوگ عادی نہیں ہیں انگوٹھے اور برابر کی انگلی کے بیچ میں اس انداز سے کوئی رکاوٹ کی، تو ایک دوسری چپل آتی ہے جس کے اندر کراس میں پٹے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز۔ لیکن یہ تھی پرانے لوگوں کی احتیاط کہ ایسی چپل پہنو جس میں پیر کا 90% حصہ کھلا رہے، صرف اتنا سا ہی تو مجبوری میں چھپنا ہے۔ شرن ایسا نہیں، شرن ہے کہ آپ 75% پیر بھی چھپا سکتے ہیں، اور خالی ربڑ کی چپل ضروری نہیں ہے، لیدر کی بھی اجازت ہے اگر مسلمان ملک کا لیدر۔ چنانچہ ایک چپل یہ بھی بالکل اجازت ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر پیر چھپا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ مردوں کا مسئلہ تو بعد میں آپ حضرات اگر نہیں، میں نے بھی تقریباً ایسی ہی پہنی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل، یہ پٹا اگر اور بھی چوڑا ہو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ میں مرد حجاج کو احرام کی حالت میں پیر چھپانے کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ پہلے غلط فہمی تھی کہ ذرا سا پیر بھی نہیں چھپنا چاہیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ 85% پیر بھی چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، پیر کا تھوڑا سا حصہ بھی، بیچ کی ہڈی یا آخر کی ہڈی، خالی انگلیاں نہیں، انگلیوں کے بعد وہ کھلا رہے تب بھی، باقی سب چھپ جائے تب بھی جائز۔ پھر بتا دوں یہ میں فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، آج کل پاکستان کا میڈیا تو ایک شتر بے مہار بنا ہوا۔ کل آ گیا کسی میڈیا میں مولانا صادق حسن صاحب نے باہر سے آ کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی اور فلاں کو جوتا دکھایا مہنگائی کے خلاف۔ نہیں، مہنگائی کے خلاف میں جوتا نہیں دکھا رہا ہوں، یہ میں حجاج کرام، بھائی آج کل تو ایسی بریکنگ نیوز آتی، تو یہ حجاج کرام کو فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ مردوں کے احرام کا مسئلہ مکمل ہوا، سر، جسم اور پیر۔ اب یہاں پہ 10:15 ہونے والے ہیں، میری تقریر کو 2 گھنٹے ہو گئے، خواتین کے لیے آدھا گھنٹہ آخر کا ایک طرح سے بیکار ہی ہو گیا، لیکن کوئی چوائس نہیں، تو اب میں خواتین کی جانب متوجہ ہوں اور 1-2 چھوٹی سی باتیں ان کو بتا کے آج کے سیشن کو اس درخواست پہ مکمل کروں کہ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بہت سے مسئلے آ رہے ہیں تو پوچھیے گا نہیں، بغیر ترتیب کے جو آپ مسئلہ پوچھیں گے نہ مجھے بیان کرنے میں مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے میں، لکھ کے دے دیجیے، کم سے کم 2-3 کلاسیں ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی مولانا اب احرام سے بہت آگے نکل گئے ہیں، تو احرام کے فلاں مسئلہ جو مجھے پوچھنا تھا وہ نہیں آئے، پھر آ کے پوچھ لیجیے۔ ابھی تو آپ جو پوچھیں گے کہ خوشبو لگانے کا مسئلہ، چلے خیر سعودی عرب میں یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ڈینگی وائرس کاٹنے والا ہے تو یہ کریم لگانے کا مسئلہ، سب آئیں گے، سب آئیں گے۔ زیادہ تیز مت دوڑی، آج اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سوالات آج یا کل تحریری صورت میں دے دیجیے۔ خواتین کا جو مسئلہ ہے وہ تو بس خالی اس لیے کہ بیچاریاں بہت دیر سے صبر کر کے بیٹھی ہوئی، جس پہ کمپٹیشن میں پرائز ملا نا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، 2 عورتیں خاموش بیٹھی تھیں، تو یہ بہرحال یہ ان کا جذبہ ہے اور اتنی توجہ سے سن بھی رہی تھی۔ تو حج میں عورتوں اور مردوں میں واجبات کے بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف ہے جو اور کسی عبادت میں نہیں، مستحبات میں تو ہے لیکن واجبات میں نہیں۔ ان میں سے زیادہ مسئلے جو ہیں وہ ہیں حج کے پارٹ 2 کے اندر، جو ہم اتوار کی کلاس میں سرسری بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ مکے اور مدینے میں تفصیلی بتائیں گے۔ لیکن پہلا ہی جو مسئلہ آتا ہے وہ احرام کا ہے، وہ آپ نے سن لیا۔ ابھی آپ نے دیکھا مردوں کے لیے اتنا لمبا مسئلہ جو آپ کے لیے ہے ہی۔ اب میں اس جملے کو بدل دوں، مرد حضرات کو اتنی پیچیدگی میں اسلام نے ڈالا صرف 5 دن کے لیے، خواتین کی پوری زندگی، یہ جو پورا اس حجاب ابھی بتایا اور دکھایا گیا یہ اتنی آسان چیز بھی نہیں۔ خاص طور پہ ابھی آپ جو مسئلے کچھ سنیں گے، عورت جو ہے مثلا رومال سے پسینہ بھی نہیں پہنچ سکتی، مردوں کو اجازت، اور بھی کئی مسئلے آئیں گے۔ تو خیر، مرد کو جو 5 دن کا امتحان ہے، عورت کو بالغ ہونے سے لے کے بڑھاپے تک کا امتحان۔ احرام کے علاوہ دوسرا ایک بڑا مسئلہ توجہ سے سنیے گا، کیونکہ ہر مرتبہ یہ مسئلہ میں اتنی ہی اہمیت سے بتاتا ہوں اور مجھے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ہی مخالفت ہوگی۔ حج، عمرہ
اللہ کے مہمان، راتوں کو نیند نہ آئے اگر آدمی یہ سوچے ہم کو کس نے بلایا اور ہم کہاں جا رہے ہیں، خوشی کے مارے اس کے پیر زمین پہ نہ ٹکے۔ اب ایک خاص طور پر کاروان ابو ذر کے حجاج کی اکثریت جو پہلی بار جا رہی ہے، اسلام نے بار بار جانے سے روکا بھی، بار بار جانے والوں کو آپ دیکھیں گے ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ وہ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تو خانہ کعبہ کو دیکھیں گے جو پہلی بار زندگی میں جا رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل آئیں گے، ہچکیاں بن جائیں گی، واجبات کے مسئلے آپ کو بتائے جا رہے ہوں گے، دعائیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں، اتنا آپ ایموشنل ہوں گے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھیے جو 3-4 حج کر چکے ہیں، تو خانہ خدا بھی ایک کلب کا ماحول ان کا بنا ہوا ہو، ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، 5 آدمی بیٹھے ہوئے گپ شپ غیبتیں دنیا بھر کی گفتگو ہو رہی۔ تو یہ جو آپ حضرات کا ایک جذباتی مرحلہ ہوگا جو بہت اہم ہے، بہت اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اور خواتین میں تو بہرحال دینی معاملات میں زیادہ جوش ہوتا ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ مرد کے لیے بآواز بلند پڑھنا مستحب۔ میں ملا دوں نماز سے، نمازوں میں مرد کے لیے کچھ نمازیں واجب ہیں، کچھ نمازیں زور سے پڑھنا واجب ہے، کچھ آہستہ، لیکن یومیہ نماز، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اسلام میں اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں۔ نماز آیات، نماز وحشت قبر، نماز زیارت وارثہ، نماز جعفر طیار، نماز غفیلہ، نافلہ، نماز شب، آپ کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ، لیکن اکثر نمازوں میں مرد کے لیے ہے کہ زور سے پڑھنا بہتر ہے۔ خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نامحرم آواز سن رہا ہو تو ان کو ہر نماز آہستہ پڑھنا۔ تلبیہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر مانے بھی ذہن میں ہو کہ حاضر، اے خدا میں حاضر، حاضر ہو تیرا کوئی شریک نہیں، اچھا میں کیوں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں وائٹ ہاؤس کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری کائنات کا اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے، یہ سارے مصنوعی حکمران ہوتے ہیں، ساری نعمتیں تو دینے والا، اس لیے میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے۔ خواتین کو کم سے کم ایک تلبیہ جو واجب تلبیہ ہوگا، میں نے شروع تقریر میں ایک بات کہی، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، پورے حج میں یا نماز واجب ہے اور یا تلبیہ، لیکن ہر بار صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یہ نہیں کہ بار بار پڑھے جائے۔ مثلا حج کا پارٹ 1 کریں گے اس میں صرف ایک بار واجب ہے، بس پارٹ 2 کریں گے اس میں صرف ایک بار واجب ہے، پھر اگر مکے میں کچھ عمرے کریں گے ہر عمرے میں صرف ایک بار واجب ہے، لیکن مستحب ضرور ہے تلبیہ کو ریپیٹ کرتے رہے، 70 مرتبہ تلبیہ ہر بار ہر پارٹ میں پڑھنا، بہت ثواب۔ لیکن جو پہلا تلبیہ ہوگا وہ عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ عجب ہوتا کیا ہے طریقہ کہ قافلے کا ایک ماحول بنتا، میں پڑھاتا ہوں لوگ جواب دیتے ہیں، اب اس میں خواتین کی آواز بھی بہت بلند ہوتی، وہ اجازت ہے ان کو ایک واجب کے بعد، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور جو حدیث امام کی ہے، امام نے فرمایا عورت کے لیے تلبیہ مرد سے الگ ہے، یہ حج کے لیے حدیث، عورت کے لیے لا حلق، حج کے آخر میں مردوں کو سر منڈوانا، عورت کے لیے یہ حرام۔ نمبر 3 وہ مستحبات کا، 2 پہاڑیوں کے اندر جب آپ چلیں گے تو مردوں کے لیے بیچ میں ذرا تیز دوڑنا مستحب، واجب تو آپ کے لیے بھی نہیں، عورت کے لیے مستحب بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں حج کی، یہ حدیث تھی امام کی، امام نے فرمایا حج میں مرد اور عورت میں 5 فرق، جن میں اصل حج کا عنوان صرف ایک تھا، تلبیہ، باقی چیزیں بعد میں آتی رہیں گی، لیکن تھوڑا سا میں نے بتا دیا۔ تو پہلے تلبیہ میں، کیونکہ پہلے تلبیہ میں گڑبڑ ہو گئی تو پورا حج غلط ہے، اس میں ذرا اپنے آپ پہ قابو پائیے گا، میں انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ مسئلہ یاد دلاؤں گا، اور یہ کہہ کے یاد دلاؤں گا کہ پورا خاموش نہیں رہیں، ایک تلبیہ خاموشی سے عورتیں پڑھیں، باقی جو ہے وہ جو پوری دنیا کا طریقہ کار ہے، ایران کی عورتیں اور لبنان کی عورتیں اور عراق کی عورتیں اور ہمارے یہاں کی عورتیں وہ زور سے پڑھیں۔
لیکن اس میں خیال رکھیے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ حاضر، اور حاضر ہو کا مطلب یہی کہ ہم اللہ کے بن بلائے نہیں جا رہے، پہلے اس نے بلایا ابراہیم کے ذریعے سے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ VIP مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ ایک تو بن بلایا ہوتا ہے جیسے فقیر اور بھیکاری کہیں چلا گیا، نہیں، باقاعدہ بلایا، باقاعدہ دعوت دی گئی، ہم اس دعوت کو قبول کر کے کارڈ لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ لیکن بس یہ کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لے۔ خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جنہوں نے اس حج کو بچایا، ورنہ یزید کی فوج کے سپاہی حج کے درمیان آقا حسین کا خون بہانے کو تیار تھے، حج ختم ہو جاتا۔ ان کی محنتوں کا واسطہ جنہوں نے اس حج کو بچایا۔ ہمارے اس حج کو بھی ہر گناہ، ہر ریاکاری، ہر وسوسے اور ہر اس خرابی سے جو قبولیت میں رکاوٹ ہے بچا لے اور محفوظ فرما۔ ہمارے اس حج کو، ہمارا پہلا حج تو ہم کر رہے ہیں، آخری قرار نہ دے، ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اس حج کو ہمارے لیے آسان کر کے ہم سے قبول کر لے، اس حج کے نتیجے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدا بندہ حج ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا سیرت معصومین کے مطابق حج ہے، اور خدا بندہ اس دوران حج ہمیں اپنے آقا اور مولا امیر حج، قائد حج، جن کی قیادت کے بغیر حج نہیں ہوتا، جو ہر ایک سے غائب ہیں لیکن کیا ہم چاہنے والوں سے بھی غائب رہیں گے؟ خدا بندہ ہمیں اس دوران حج کہیں نہ کہیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا موقع عطا فرما۔ اور سب سے بڑی بات، خدا بندہ ہمارے اس حج میں ہمارے ہر ساتھی کو اپنے آرام کو قربان کر کے دوسرے کو زیادہ سے زیادہ خدمت دینے اور آرام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اصغر عباس صاحب